ہر خاص و عام کرے، علی وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کے سلام کرے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ غلام جعفر طیار صاحب لکھنوی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں، اور میں ان کی اسٹیج پہ آنے سے پہلے چند نعرے لگاؤں گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ان کا پرجوش جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صل على محمد وعلى آل محمد۔ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنے امام پاک کی ظہور و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صلوات بلند واسبر صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بے حق کے محمد اہل بیت محمد علیہ السلام سادات وزام کی بچائی صفی ازار کائنات کا مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ صفی ازار بچانے میں جس جس مومن اور مومنہ نے تام در میں سکھ نے حصہ لیا ہے، کائنات کا مالک ہر کسی کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرا اللہ تجھے آل محمد کی عزت کا واسطہ مجھ سمیت جتنے مومنین اور مومنات صفی ازار میں حاضر ہیں، میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ صفی ازار کی عزت کا واسطہ مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ تجھے آل محمد کی عزت کا واسطہ جس شہید کے احصال ثواب کے لیے مجلس پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، مالک ان کے درجات میں بہت بلندیاں عطا فرما۔ محمد اہل بیت محمد میں کے قرب میں انہیں جگہ عطا فرما۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے آل محمد کی عزت کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات وطن یا غیر وطن میں پریشان حال ہے، مالک ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ ملک پاکستان کے بسنے والوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ حجت دوران ولی العصر شہنشاہ معظم کی ہمیں معرفت عطا فرما۔ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے وارث کی زیارت کے قابل بنا۔ مولا کے منتظرین اور زائرین اور ناصرین میں ہمارا شمار فرما۔ تمام مومنین و مومنات جو دعا کے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، میرا اللہ ہر مومن اور مومنہ کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد علی محمد و عبدال خارج آل محمد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی خادر صلاح بسم اللہ. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ بالکل نزدیک آ جائے. کوشش کریں سارے آگے آ جائیں. بالکل اٹھ کے بالکل نزدیک آ جائیں. بسم اللہ. شفقت فرمائیے آپ مہربانی کیجیے. کوشش کریں جس کو مولا نے اٹھنے کی طاقت دی ہے وہ تو ضرور اٹھے. جس کی کوئی مجبوری ہے اس میں تکلیف نہیں دوں گا, ذہن نہیں دوں گا. جی بسم اللہ. میرے لیے باپ کی حیثیت اور سید شمون شاہ جی بھی تشریف مالک صحت و سلامتی ہوتا. سارے سادات کا سایہ اللہ سلامت رکھے. عزاداران امام مسلم کربلا کی اللہ حفاظت. سارے شیعہ سنی صاحبان میں کی بات کیجیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ جل شان کی عبادت کرو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ جل شان. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری عبادت کرو. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ. حسینیت 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 یزیدیت. محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں پہ لعنت. محمد و آل محمد کی عزت و عظمت پر بآواز بلند صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. انتہائی واجب الاحترام سادات مومنین, اجازت ہے کائنات کے مالکوں کا ذکر پاک محقیر اپنے حصے کی نوکری کائنات کے مالک مقدس بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک شہید کے احصال ثواب اور ان کے بلندی درجات کے لیے محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو شہید ہے اس کی زندگی کا ہم ادراک نہیں کرتے. اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے ہم زندہ ہیں. اللہ کے پاس وہ سانس بھی لے رہا ہے, رزق بھی لے رہا ہے. رزق مردے نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, اللہ کے ماتے رزق بھی پاتے ہیں. عام بندہ دنیا سے چلا جائے, بندہ شاید موت ایک حقیقت ہے. 10 سال زندگی گزار لے انجام موت ہے. بولو میرے نال, 100 سال بندہ زندگی گزارے انجام بولو موت. 500 سال زندگی گزار لے انجام موت ہے. اچھا, موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو بندے اللہ کو بھی نہیں مانتے کم از کم وہ موت کو ضرور مانتے ہیں. موت آنی ہے, ہر حالت میں موت آنی ہے. تسی بولو تو پھر بھی مر جانا ہے, اسی نہ بولیے تو پھر بھی بولو. موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت آنی ہے. بندہ اگر بستر پر ہو تو بھی موت آ جائے گی, اگر میدان شہادت میں ہو موت تو آنی ہے. بندہ جائے اس انداز کے ساتھ, اس انداز کے ساتھ بندہ جائے کہ جانے والے کو بھی فخر ہو, جن کا جا رہا ہے ان کو بھی فخر ہو. ٹھیک ہے نا, مرنا تو ہے ہی, مرنا تو ہے. تو بندہ ایسے موت جائے بظاہر سبب کوئی ایسا بن جائے کہ جانے والے کو بھی فخر ہو, جن کا جا رہا ہے ان کو بھی فخر ہو. اور دیکھیے شہید کی عزت کے لیے اتنا جملہ کافی ہے میرے خیال میں. اس سے بڑا اور شہید کی عزت و عظمت کے لیے جملہ ہے ہی نہیں ہے کہ جو شہید ہو کر حسین کی صف میں شامل ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. جو دنیا سے جا کر حسین بادشاہ کی صفوں میں شامل ہو جائے. سید الشہداء مظلوم کربلا کا لقب پاکے, سید الشہداء. تو جو سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہو جائے, جو سید الشہداء کی سپاہیوں میں شامل ہو جائے, جو اس صف میں شامل ہو جائے. حسین بادشاہ فرماتے ہیں
سب سے بڑی عبادت یہ ہے اپنے وطن سے محبت اور وفاداری۔ مولا حسین باسط، مولا حسین باسط، اس سے بڑی عزت اور عظمت عبادت کیا ہوتی ہے؟ اپنے وطن سے وفاداری۔ بندے کو دنیا سے چلے جانا، بستر پر بیمار ہو تو بھی چلا جائے گا، اگر میدان جہاد میں ہو کیا خوبصورت۔ اور دیکھیے میدان میں نہ بھی جاؤ، رسول اللہ فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بندہ ہماری محبت میں دنیا سے گیا چاہے وہ بستر بیماری پر ہو، جو ہماری محبت میں گیا چاہے بستر بیماری پر ہو، وہ شہادت ہے، اس کی موت شہادت ہے، وہ عام بندے کی طرح نہیں، وہ شہید ہے۔ وہ شہید ایسا شہید جو سانس بھی لے رہا ہے، اللہ کے ہاں سے رزق بھی پا رہا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام مومن جو اپنے بستر بیماری پر جائے، رسول تو اسے بھی شہید کہتے ہیں، اور جو آل محمد کا ماننے والا بھی ہو اور پھر وطن کی حفاظت میں جان دے، ہر بندے نے جانا اپنے اپنے وقت پہ چلے جانا۔ ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جانے پر فخر ہو، ایسا ذریعہ ایک شہید کے بلندی درجات کے لیے مجلس پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، ایک جملہ موت کے جب بندہ آنکھیں بند کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرنے آتا ہے، پاؤں کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، روح امر ہے، علی اول الامر، مالک اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، مالک اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، روح امر ہے، علی اول الامر ہے۔ اس وقت تک اسرائیل روح قبض کر ہی نہیں سکتا جب تک اول الامر یعنی علی ابن ابی طالب کی اجازت نہ ہو۔ علی اجازت دیں گے پھر اسرائیل آتا ہے، پھر آ کے مومن کی روح قبض کرتا ہے۔ جب تک علی نہ چاہے موت آ ہی نہیں سکتی، علی نہ چاہے موت آ ہی نہیں سکتی، جب تک علی نہ چاہے موت نہیں آ سکتی۔ ایک محقق کے پڑھے ہوئے جملے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دوں کہ جب اسرائیل آتا ہے آپ کے دنیا سے جانے والے مومن کے قدموں میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے، علی پاس سرحانے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اسرائیل پاؤں کی طرف آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بندے نے کسی نے مولا علی سے پوچھا تو یا علی مولا یہ بتائیے انسان کی تو موت کیسے آتی ہے؟ پاک نام فرمایا جیسے ایک مخمل کا کپڑا، ایک نرم و ملائم کپڑا خاردار جھاڑیوں پہ پھینک کر اسے کھینچا جائے، بندے کے بدن میں جھرجھری ہے، پریشان ہونا اتنی تکلیف۔ پاک امام مسکرا فرمایا تو نے انسان کی موت پوچھی ہے، مومن کی نہیں۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا۔ علی بادشاہ تو نے انسان کی موت پوچھی ہے، تو نے مومن کی موت نہیں پوچھی۔ مومن کو موت کیسے آتی ہے؟ مومن کیسے دنیا سے جاتا ہے؟ باقی میں مومن اس وقت تک دنیا سے جاتے نہیں جب تک اس کو اپنی مرضی نہ ہو، جب تک اس کا اپنا دل نہ چاہے مومن نہیں جا سکتا۔ مولا کیسے؟ تھوڑی وضاحت فرمائیے۔ پاک امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا جب اسرائیل آتا ہے میں علی ہر جانے والے کے سرحانے پہ کھڑا ہوتا ہوں، اسرائیل قدم میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جانے والے کے پاؤں سے اپنے پر مس کرتا ہے، پھر وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے، سامنے اسرائیل کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، پھر وہ اسرائیل اشارہ کرتا ہے آسمان کی طرف، پھر وہ بندہ دنیا سے جانے والا آخری دفعہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف کھولتا ہے، پھر معصوم فرماتے ہیں اس وقت ہم حجابات ہٹا دیتے ہیں، پردے سارے ہٹ جاتے ہیں، ہم 14 اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں، تو ہماری زیارت کرتا ہے، پھر وہ بندہ واپس پلٹتا ہے، پھر وہ جبرائیل دیکھ کے پوچھتا ہے اب بتا اگر تو چاہے ہم تجھے تیرے وارثوں کے پاس پہنچا دوں۔ اللہ تو سارے بولو حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنے، اگر تو چاہے میں تجھے تیرے ماسکوں کے پاس پہنچا دوں۔ پھر جو محمد مصطفیٰ علی اور مرتضیٰ کی زیارت کر چکا ہو پھر اس کا دل کرتا ہے اس گندی دنیا میں رہنے، تو وہ جلدی سے چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں چھوڑ دوں، اپنے مالکوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ ہر شے اپنی اصل کو لوٹتی ہے۔ یہ بدن مٹی کا بنا، یہ مٹی میں چلا جاتا ہے، روح نور سے ہے، یہ عالم انوار میں چلی جاتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے زندگی گزارو جیسے معصومین چاہتے ہیں۔ جملے پہ توجہ رکھے، جملے پہ توجہ رکھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے زندگی گزارو جیسے معصومین چاہتے ہیں۔
اللہ نے زندگی بھی عطا کی ہے، اللہ نے موت بھی عطا کی ہے، پھر زندگی اور موت عطا کر کے سورہ ملک میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تجھے زندگی بھی عطا کی، ہم نے تجھے موت بھی عطا کی۔ زندگی اور موت عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمہارا امتحان لیں۔ میں نے کائنات کے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کائنات کا بادشاہ ہم تیرے گنہگار کمزور بندے ہیں، ہمارا امتحان تو کیسے لے گا؟ آواز توحید امتحان یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میری عطا کی ہوئی زندگی میں تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے؟ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا، یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا، کیونکہ ایک شہید کے سال سوال مجلس ہے، کسی بندے نے مولا علی بات سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ مولا فرمایا تھا قبر میں اترنا۔ کوئی ایک بندہ یہ میسج لے کے چلا جائے میری بخشش کا سامان ہو جائے، قبر میں اترنا۔ چلے اس سے پہلے کون مولا کو فرما سنا، کسی بندے نے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے اللہ کی عبادت کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ معصوم فرمایا توجہ ہے جناب کی، اللہ کی عبادت کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ علی بادشاہ فرمایا موت سے ایک دن پہلے۔ توجہ رہے موت سے ایک دن بولو پہلے۔ بندہ پریشان ہو کے کہنے لگا مولا آپ فرما رہے ہیں کہ موت سے ایک دن پہلے اللہ کی عبادت کرنے کا بہترین وقت ہے، مولا کیسے پتہ چلے گا کہ کل میری موت ہے؟ بولو نا جو سمجھ آ رہی ہے۔ مولا آپ فرما رہے ہیں کہ موت سے ایک دن پہلے کیسے پتا چلے گا کہ کل میری موت ہے؟ آج میں اللہ کی عبادت کر لوں، صاحب نحجت بلاغا مولا مدد یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، آخری دن سمجھ کر اللہ کی عبادت کرو، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر اللہ کی عبادت کرو۔ یوں سمجھو یہ لمحہ آخری لمحہ ہے، یہ دن آخری دن ہے، پتہ نہیں اگلا لمحہ ہماری زندگی میں ہے نہیں ہے، پتہ نہیں اگلا دن ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ ہم میں سے کسی کو یقین نہیں کہ آج کی رات ہماری اپنے کمرے میں ہے یا قبر میں۔ ایسی باتوں میں بولنا مشکل ہے، کیا کہنے آپ کے لیے خوبصورت انداز سے سماعت فرمائیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ آج کی رات ہماری اپنے بیڈ روم میں ہے یا قبر میں۔ امام فرمایا مولا مشکل کام، یہ جملہ پڑھ رہا ہے مولا میں مشکل ہے قبر میں اترنا، موت و حیات میں مشکل ہے قبر میں اترنا۔ اتنا سننا تھا مومن دیکھنے کا، مشکل کشا ہو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قبر میں اترنا مشکل ہے۔ بندہ حیران ہوا، مشکل کشا دیکھ ماننے لگے تیری حیرت میں اور اضافہ کروں؟ بندہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا یہ مشکل ہے۔ اب حیران اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ امیر المومنین دیکھ کے فرماتے ہیں مشکل ہے قبر میں اترنا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے بغیر عمل کے قبر میں اترنا۔ اللہ بغیر عمل کے قبر میں اترنا۔ اب آخری منزل سر میں پہلا جملہ کہنے لگا، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکات عمل ہے۔ اللہ فرمایا اور علی بادشاہ فرما رہے ہیں قبر میں اترنا مشکل ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے بغیر عمل کے قبر میں اترنا۔ جملہ کہنا چاہتے ہیں ایک عمل ہوتا ہے، ایک حسن عمل ہوتا ہے۔ اللہ نے عمل کی ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ نے حسن عمل کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے زندگی تمہیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ نبی کے سلطان نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسن عمل کیا ہے؟ رسول نبی کو سلطان نبی نے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا تھا کہ علی اگر کوئی بندہ توحید اور رسالت کو ماننے کے بعد، نمازیں پڑھ لینے کے باوجود، روزے رکھ لینے کے باوجود، حج کر لینے کے باوجود اگر کوئی بندہ تیری علاقہ اقرار نہیں کرتا، وہ جنت تو ایک مقام پر رہی، جنت کی خوشبو بھی نہیں رہے۔ سارے بندے ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری یا علی علیہ السلام۔ حسن عمل ذہن میں،
نماز عمل ہے، آل محمد کی محبت اور ولایت حسن عمل۔ اللہ نے ڈیمانڈ عمل کی نہیں کی، حسن عمل کی۔ سورہ ملک پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے زندگی تمہیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں اللہ دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ دیکھنا میری طرف، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں نے زندگی تمہیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں اللہ دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے عرض کی، کائنات کا مالک یہ بتا یہ احسن عمل کیا ہے؟ مالک کیا یہ نماز بہترین عمل نہیں؟ کیا روزہ بہترین عمل نہیں؟ کیا حج بہترین عمل نہیں؟ آواز توحید ہے، نماز بہترین عمل ہے، روزہ بہترین عمل ہے، حج بہترین عمل ہے۔ آخری بندے تک سار اٹھانا، آواز توحید ہے، جا پہلے سنی، خود بھی سمجھ جا کے سمجھا دے۔ اگر زیادہ نمازوں کی وجہ سے، اگر زیادہ سجدوں کی وجہ سے، اگر زیادہ عبادتوں کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا تو سب سے پہلے ابلیس ہی جاتا۔ بولنا 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 جو سمجھ آ رہی۔ اگر زیادہ نمازوں کی وجہ سے، اگر کسی بندے کو اپنی عبادت پر فخر ہو، اپنی نمازوں پر فخر ہو، اپنے سجدوں پر فخر ہو، آوازیں کہیں سمجھا دیں کو، اگر زیادہ نمازوں کی وجہ سے، اگر زیادہ سجدوں کی وجہ سے، اگر زیادہ عبادتوں کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا تو سب سے پہلے بزرگ بھائیو ابلیس جنت میں جاتا۔ ابلیس جنت میں جائے گا؟ جیسے چپ بیٹھے کھڑا کیا، ابلیس جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ قصور کیا تھا اس کا؟ کیا ابلیس اللہ کو نہیں مانتا؟ سارے بولو، ابلیس اللہ کو مانتا تھا، اس کو لا شریک مانتا تھا، معبود مانتا تھا، مسجود مانتا تھا۔ اچھا اس کو لا شریک بھی ابلیس مان رہا ہے، اب اچھا جی اس کو معبود بھی مان رہا ہے، مسجود بھی مان رہا ہے، لائق سجدہ مان رہا ہے، لائق عبادت مان رہا ہے، پھر کافر۔ توجہ رہے جملہ میرا ساتھ سے نہ گزر جائے۔ ابلیس اللہ کو مان رہا ہے، اس کو لا شریک مان رہا ہے، معبود مان رہا ہے، مسجود مان رہا ہے، لائق عبادت مان رہا ہے، پھر کافر۔ مالک اس کا قصور کیا ہے؟ آوازیں توحید ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ جب میں نے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ سارے کے سارے کو سجدہ کرو، سب سجدہ کر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پھر اللہ نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا؟ آخری بندے کا سر اٹھانا، آخری بندے کو بولنا، اللہ فرما رہا ہے اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا تھا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا؟ اب علماء السلام پہ سوال ہے جعفر لکھنوی کا، اللہ فرما رہا ہے اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یا تو مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا پھر اللہ والے ہاتھ دکھاؤ۔ سارے بولو علی علیہ السلام۔ اللہ بتا میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا پتلا خلق کیا۔ وہ کون سا اللہ ہے جس کے ہاتھ بھی ہے؟ یا تو ہاتھوں والا اللہ بتایا جائے یا پھر کوئی اللہ والے ہاتھ دکھائے جائے جن ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے۔ کام یہ ہاتھ کرتا ہے، اللہ مت یہ ہاتھ کس کے نہیں، مجھ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا۔ اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ یہاں رک کے جملہ جب ہر کسی نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ وکانا ماضی کا صیغہ ہے، وکانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ کافروں میں سے، اب شاہ جی ہو گیا نہیں، ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کافروں میں سے ہو گیا، لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ وکانا نون کے اوپر زبر ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ پرانا کافر تھا، اس کا کفر آج ظاہر ہو رہا ہے۔ آخری بندہ سارے بھائی میں لفظ کہہ دوں، جو بندہ اپنے بیدار سماعتوں کے ساتھ بیٹھا ہے بندہ وہ بتا لے گا، جو خاموش سوئے ہوئے بیٹھے اسے میرے لفظ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ابلیس پرانا کافر تھا، اس کا کفر آج ظاہر ہو رہا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے پرانے کافر اس وقت بے نقاب ہو جاتے ہیں جب اللہ کے خلیفے کا اعلان کیا جاتا ہے. سارے بولو حیدری علی علیہ السلام حضرت کی ابا واستکبر کان من الکافرین. وہ کافر تھا، اس کا کفر آج ظاہر ہو رہا ہے. مالک تجھے مانتا ہوں، اسے نہیں مانتا. اچھا چلے آپ جملہ کہہ لیتے ہیں. اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا. ابلیس اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا. میں جملہ پڑھ رہا تھا بس جہاں سے شماری صحیح تھا، بولے وہ پیچھے بیٹھے بلکہ جعفر لکھنی بیٹا ابلیس اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا. ایک جملہ میری طرف سے کہہ دیا. میں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے. صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی. ابلیس اللہ کو مانتا تھا مجھ سے، اللہ کی نہیں مانتا. آواز دے اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. اب اس سے اللہ نے پوچھا ابلیس جو اس کو کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ اس نے کہا مالک اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے اس کو سجدہ نہیں کر رہا. جب اس نے دعویٰ کر دی کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا. پڑھے لکھے بندے میرے سامنے تشریف فرما ہے. دعویٰ بغیر دلیل کے کمزور ہوتا ہے. جب تک پیچھے دلیل کوئی نہ ہو دعویٰ بے بنیاد ہوتا ہے، دعویٰ کمزور ہوتا ہے. ابلیس نے دعویٰ تو کر دیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. آواز توحید دی. اے ابلیس تو نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس سے بہتر ہونے کی؟ اب ابلیس نے جو دلیل پیش کی وہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ابلیس نے کہا پروردگار اس سے بہتر ہونے کے لیے دلیل میرے پاس یہ ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مالک مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے، اسے تم نے مٹی سے بنایا ہے. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. میں آگ ہوں، میں افضل ہوں، یہ مٹی ہے، میں فضول ہے. میں آگ ہوں اور مٹی کا سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ آگ افضل ہے. حالانکہ یہ بھی اس کی جہالت تھی. افضل آگ نہیں ہوتی، افضل مٹی ہوتی. افضل آگ نہیں ہوتی، افضل مٹی ہوتی. اگر آپ گندم کا ایک دانہ، میرے سامنے زمیندار لوگ تشریف فرمائے، گندم کا ایک دانہ آپ مٹی کی آغوش میں رکھیں گے، ایک کے بدلے 700 دے گی. اگر وہی گندم کا دانہ آپ آگ میں رکھیں جلا کے راکھ کر دیں گے. افضل آگ نہیں، افضل مٹی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے انکار آدم کا نہیں کیا تھا، انکار مٹی کا کیا تھا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے. میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے. میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے. میں مٹی کا سجدہ نہیں کروں گا. حالانکہ آدم صرف مٹی سے نہیں بنے تھے، 4 چیزوں سے بنے تھے: آگ، پانی، ہوا، مٹی. آگ، پانی، ہوا، مٹی. آدم 4 چیزوں سے بنے تھے. یہ ابلیس اتنا کمینہ ہے، یہ 3 کا اقرار کر رہا تھا، 1 کا انکار کر رہا تھا. اس نے کہا جی 4 میں سے اس نے تینوں کا اقرار کیا، ایک سے مٹی کا. اس نے کہا نہ پانی کا نام لیا نہ ہوا کا نام لیا. اس نے کہا میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں. اس کا مطلب منکر یہ مٹی کا تھا، منکر تین کا تھا، منکر تراب کا تھا. اگر میں توجہ فرمائے تو جھولا کیا جاؤں. اس نے انکار آدم کا نہیں، انکار تراب کا کیا تھا. آوازیں صحیح سے نکل جا میرے دربار سے. تجھ پہ میری لعنت ہے، میرے ملائکہ کی لعنت ہے، میرے انبیاء کی لعنت ہے. آنے والے ساری میری مخلوق کی تجھ پہ لعنت ہے. جرم تیرا یہ ہے تو تراب کا انکار کر رہا ہے، تجھ پہ میری لعنت ہے. اب گھر جا کے سوچنا کہ فقط تراب کا منکر ہو اللہ کی نظر میں وہ لعنتی ہے، اور جو ابو تراب کا منکر ہو. سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو حیدری علی علیہ السلام. جو صرف تراب کا منکر ہو اللہ کی نظر میں وہ لعنتی ہے، اور جو ابو تراب کا منکر ہو
وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا. اس نے کہا پالنے والے تجھے سجدہ کروں گا، سجدہ نہیں کروں گا. میں اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا ہے؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، بسم اللہ جی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا ہے؟ اس نے کہا مالک میں بہتر ہوں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا. اچھا اس پہ لعنت ہو گئی. دربار سے نکلنے لگا، نکلتے نکلتے رک کے کہنے لگا بارے لہا نکال تو تجھے دیا ہے، اب تیرے دربار سے جا تو رہا ہوں، ایک مہربانی کر. آوازیں توحید کا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہنا یہ چاہتا ہوں جا تو رہا ہوں، اب مجھے تو مہلت بھی عطا کر، مجھے لمبی زندگی عطا کر. بڑا لطف ہے جملے میں، مجھے لمبی زندگی عطا کر، مجھے مہلت عطا کر، وقت معلوم تک مہلت عطا کر. آوازیں توحید مہلت لے کے کرے گا کیا؟ اس نے کہا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. مہلت بھی تو دے، گمراہ بھی. پھر اس کی کریمیں دیکھنا. ابلیس نے کہا مہلت بھی تو دے، گمراہ بھی تیرے بندے کروں گا. آوازیں توحید جا مجھے اللہ کہتے ہیں، تجھے مہلت دی. اس نے کہا تیرے بندے گمراہ کروں گا. پھر قرآن کا واقعہ، قرآن میں اللہ ہمارا جا تجھے مہلت میں نے دی ہے، جو میرے ہوں گے وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے. جو میرے ہوں گے. کہاں سے حملہ کرے گا؟ اس نے کہا دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا. چاروں سمتوں سے حملہ کر کے تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا. وہ پڑھا کرتے ہیں جب ابلیس نے کہا کہ میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا، پھر آوازیں توحید ہے تو چاروں طرف سے حملہ کرے گا. سمتیں 4 نہیں، سمتیں 6 ہیں. 2 سمتیں بچ گئی ہیں، ایک عرش والی ایک فرش والی. تو چاروں طرف سے حملہ کرے گا، 2 سمتیں بچ گئی ہیں. جو بندہ میری بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا اسے بھی بچا لوں گا، جو 2 انگلی ہاتھ اٹھا دے گا اسے بھی بچا لوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں سلامت رہے میرے شیعہ سنی صاحبان مل کے بولیے حیدری. آوازیں توحید ہے جو میرے بندے، تو چاروں طرف سے حملہ کرے گا، 2 سمتیں باقی. جو میری بارگاہ میں فرش پر سجدے پہ سر رکھ دے گا اسے بھی بچا لوں گا. جو میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اسے بھی گمراہ ہونے سے بچا لوں گا. کرے گا کیا؟ اس نے کہا بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا. یہی نا قرآن، صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا. اب جتنا آپ نے بولے بات اور دعا دی آپ کا شکر گزار. اس جملے پہ بولوں کا حق ادا ہو. کہا تیری مخلوق کو صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا. علی جن ولی اللہ پڑھنے والے بندے سارے بیان اللہ دل پہ یہ جملہ میرا نقش کر کے چلے جانا یہاں سے. جب ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا، صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا، صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا نماز صراط مستقیم ہے؟ کیا یہ روزہ صراط مستقیم ہے؟ کیا یہ حج صراط مستقیم ہے؟ کتاب میری لائبریری میں موجود ہے. جب ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں تیری مخلوق کو صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے تھے، یہ بات سنا رہے تھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا نماز صراط مستقیم ہے؟ فرمایا نہیں. کیا یہ روزہ صراط مستقیم ہے؟ کیا یہ حج صراط مستقیم ہے؟ سرکار بیٹھ جاؤ، ابھی بتاتا ہوں. تھوڑی دیر گزری تھی جب مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، حسنین کا بابا علی المرتضیٰ مسجد میں داخل ہوئے. کائنات کے نبی کے سلطان نبی کا اچھی نظر علی المرتضیٰ کے چہرے میں پڑی. کیسے بہت جھولا کائنات کی خوشیوں سے لٹ کر چہرے رسالت گئی. علی کو دیکھ میں ایھا الناس سنو ھذا علی صراط مستقیم، یہ علی ہی کا صراط مستقیم ہے. سارے بولو حق سے بولو حیدری. یا علی علیہ السلام ادرک نہیں تھی. یہ علی صراط مستقیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے ابلیس نمازوں سے نہیں روکتا، ابلیس روزے سے نہیں روکتا، ابلیس حج کرنے سے نہیں روکتا، ابلیس جب بھی روکتا ہے علی ولی اللہ سے روکتا ہے. اس کا مطلب ہے تمہیں جب بھی جہاں بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے سے روکے سمجھ لینا یا شیطان ہے یا شیطان کی اولاد. حسن عمل کیا ہے؟ اللہ کو مانا جائے. ابلیس اللہ کو مانتا تھا. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. ابلیس اللہ کو مانتا تھا
اللہ کو ماننا حسن عمل نہیں، حسن عمل یہ ہے اللہ کو بھی ماننا جائے، جس کو اللہ منوائے۔ بات یہ سمجھنے، ابلیس اللہ کو مانتا تھا، اللہ جس کو منوا رہا تھا یعنی آدم، ابلیس اسے نہیں مان رہا تھا۔ حسن عمل کیا ہے؟ اللہ کو بھی ماننا جائے، جس کو اللہ منوائے ان کو بھی ماننا جائے، اور جن کو اللہ نے منوایا، شاہ جی بند کمروں میں نہیں منوایا، کھلے میدانوں میں منوایا، میدان چاہے مباہلا کا ہو، میدان چاہے غدیر کا ہو، جب بھی منوایا بند کمروں میں نہیں، کھلے میدانوں میں منوایا، کبھی مباہلا کے میدان میں منوایا، کبھی غدیر کے میدان میں منوایا۔ میں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ماننا میرا ماننا ہے، اللہ ان کا ماننا میرا ماننا ہے، اور ان کا انکار میرا انکار ہے۔ یہ میرے نمائندے ہیں دنیا میں، حسن عمل رہتے۔ جملہ آپ سے کہا کرتا ہوں، ختمی مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، سامنے دیکھے ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، ابی بن کعب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھ لیا سرکار نے کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینے کے باوجود پھر سرکار نے آواز دی، اے ابی بن کعب، توجہ کرو تو جملہ کرو۔ اگر کوئی بندہ سچی نماز پڑھ رہا ہو، آپ کو کتنے ضروری کام کیوں نہ ہو، دوران نماز کا اس کو بلائیں گے؟ میرے شیعہ سنی صاحبان مجھے سارے اٹھا کے جواب دیں، نمازی کو دوران نماز آپ بلائیں گے؟ آپ انتظار کریں گے کہ یہ بندہ اپنی نماز مکمل کرے پھر ہم اسے اپنی بات، ایسا ہی ہے نا؟ اگر میں بات ٹھیک کروں تو بولنا میرے سے، ہم انتظار کریں گے ہماری جتنا بھی ضروری کام ہو یہ بندہ اپنی نماز مکمل کرے پھر ہم اسے اپنی بات آئیں۔ یہ بات ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ رحمت للعالمین بانی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اتنی دیر تک نمازی کو نہیں بلانا جب تک نمازی اپنی نماز مکمل نہ کر لے، تمہیں کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو انتظار کرو، یہ بندہ اپنی نماز مکمل کرے پھر اس سے بات کرو، جب تک یہ نماز پڑھتا ہے اس کو بلانا نہیں۔ اچھا حیرت والی بات یہ ہے کہ جس نبی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے وہی نبی مسجد میں داخل ہوئے، سامنے صحابی رسول کو صحابی کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینے کے باوجود پھر سرکار نے آواز دی، ابی بن کعب، نہیں سمجھ آ رہی میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سرکار نے دیکھ بھی لیا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سرکار نے پھر آواز دی، ابی بن کعب، اس نے سن لیا کہ رسول بلا رہے، سن کے نماز تیز کر دی۔ سرکار نے دوسری آواز دی، ابی بن کعب، سن لیا رسول بلا رہے، نماز اور تیز کر دی۔ آخری بندے تک سارے اٹھانے میں نتیجہ دینے لگا، سرکار نے تیسری آواز دی، ابی بن کعب، اس نے جلدی جلدی سے نماز مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد مصلی اٹھایا، مقام ادب پہ رکھا، تیز قدم چلتے ہوئے رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ اب آخری بندے تک سارے اٹھانا، جتنے اپنے توجہ فرمائی ہے کہ آپ کا ممنون بھی ہوں مشکور بھی ہوں، اس جملے پہ پورے پنڈال کی توجہ چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا، حاضر ہو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ رسول فرمایا، اے ابی بن کعب میں نے تجھے بلایا تھا، اے ابی بن کعب میں نے تجھے بلایا تھا، یا رسول اللہ حاضر ہو گیا ہو؟ فرمایا نہیں، جس وقت بلایا تھا۔ آخری بندے تک توجہ رہے، جملہ آگے ہے، اے ابی بن کعب میں نے تجھے بلایا تھا، یا رسول اللہ حاضر ہو گیا ہوں؟ فرمایا نہیں، جس وقت بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار میں اچھا یہ نماز جو تو پڑھ رہا تھا تجھے کس نے بتائی؟ نہیں مجھے دکھ لگے، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ سرکار میں اچھا یہ نماز جو تو پڑھ رہا تھا تجھے کس نے بتائی؟ یا رسول اللہ آپ نے، میں بلایا کس نے تھا؟ میں یہ نماز جو تو پڑھ رہا تھا کس نے بتائی؟ یا رسول اللہ آپ نے، میں بلایا کس نے تھا؟ مجھ سے دعا فرمانا، بلایا کس نے تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے، میں اچھا جو چیز بتائی، جو بتائی جملے پہ خاموش رہا دکھ لگے گا، میں یا رسول اللہ آپ نے، بلایا کس نے تھا؟ آپ نے، یہ نماز کس نے بتائی تھی؟ آپ نے، بلایا کس نے تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے۔ اس وقت سرکار دیکھ مت اچھا جو چیز بتائی ہے اس چیز پر ایمان لے آئے ہو جس نے بتائی ہے۔
اللہ اکبر. جو چیز بتائی ہے اس چیز پر ایمان لے آئے ہو. جس نے بتائی ہے اس پہ ایمان نہیں. اب پریشان ہو. آپ پریشان ہو جائے. پریشان ہو کہے گا اچھا یا رسول اللہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کائنات کے نبی کے سلطان نبی فرمایا اے ابی بن کعب کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے جواب دو. جب بھی تمہیں اللہ بلائے اس کا رسول بلائے جواب دو. اگر تم قیام میں ہو رسول بنائے قیام چھوڑو پہلے رسول کی بات سن. اگر تم رکوع میں ہو رسول بنائے رکوع چھوڑو پہلے رسول کی بات سن. اگر تم سجدے میں ہو افضل رکن ہے سجدہ. اگر تم سجدے میں ہو رسول بلائے آواز رسول کی کانوں میں سجدہ چھوڑ دو پہلے رسول کی بات سن. صاحبان علم میرے سامنے تشریف آئے تائید کرنا میرے جملوں کی. اگر رسول بلائے قیام چھوڑو پہلے رسول کی بات سن. اگر تم رکوع میں ہو رسول بلائے رکوع چھوڑ دو پہلے رسول کی بات سن. آخری بندے تک سر اٹھانا. جتنے آپ نے داد اور دعا دی ہے وہ ساری داد دعا ایک طرف. جو جملہ میں آپ پڑھنے لگے پوری تقریر پہ بھاری جملہ. اگر رکوع میں ہو رکوع چھوڑو رسول کی طرف جاؤ. سجدہ چھوڑ دو قیام چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رسول کے بلانے پر رکوع چھوڑ دینا چاہیے سجدہ چھوڑ دینا چاہیے قیام چھوڑ دینا چاہیے یعنی نماز کو ترک کر دینا چاہیے. نماز چھوڑ کر پہلے رسول کی بات سننی چاہیے. اس کا مطلب ہے بات طے ہو گئی کہ وہ رسول جس رسول کے بلانے پر نماز کو چھوڑ دینا چاہیے ثابت ہوا کہ وہ رسول افضل ہے نماز مفضول ہے. اللہ اللہ. میں آپ کو منوا کے یہ بات طے کر کے پھر میں نے اگلا جملہ پڑھا. یہ بات طے ہوگی کہ جس رسول کے بلانے پر نماز کو چھوڑ دینا چاہیے رکوع کو چھوڑ دینا چاہیے سجدے کو چھوڑ دینا چاہیے. بات طے ہوگی جس رسول کے بلانے پر نماز کو ترک کر دینا چاہیے. ثابت ہوا یہ نماز مفضول ہے. رسول نماز سے بھی افضل ہے کہ افضل رسول کے بلانے پر نماز چھوڑو پہلے رسول کی بات سنو. اب کتنا بولے جملے کا تو حق ادا ہوگا کہ وہ رسول جو نماز سے بھی افضل ہے. اب سمجھے ہم حسین کو کیوں مانتے ہیں کہ وہ رسول جو نماز سے بھی افضل ہے. ہم دیکھتے یہ ہے کہ وہی افضل رسول ایک دن مسجد نبی تھی نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں رسول کا سر تھا پوسٹ پر حسین تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ رسول جس کے بلانے پر نماز کو ترک کر دینا چاہیے. ایک دن وہی رسول سجدے میں تھے جو نماز سے بھی افضل پشت پر حسین. پھر آوازیں توحید دی میرا حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا رسول اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اتر نہ جائے اپنی مرضی سے نہ اترے. ایک ایک لفظ پر توجہ ہے. جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سجدے سے سر نہ اٹھانا. بات آپ کی سنے نتیجہ دینا ہے مجھے. حسین اپنی مرضی سے سبحان ربی الاعلی ایک دفعہ پڑھنا واجب 3 دفعہ مستحب ہے سنت ہے 3 دفعہ پڑھنا سنت. صحابہ نے پڑھا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھا. محسوس کیا کہ رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. انتظار کرنے کے بعد پھر ایک صحابی نے بڑی دیر گزرنے کے بعد پھر ایک صحابی نے سجدے سے سر اٹھایا. سر اٹھا کے سامنے کیا دیکھا کہ رسول سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے. وجہ کیا ہے آج سجدہ اتنا لمبا ہو گیا رسول کا کہ رسول سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے. اب ایک صحابی نے سجدے سے سر اٹھایا. سامنے کیا دیکھا تارین قربان کر دو حسین اپنے نانا کی پشت پر جب بیٹھے تھے انداز بیٹھنے کا یہ تھا. کتنا لطف لوگ اس جملے کا. حسین سردار کے ماننے والے بندے میرے سامنے تشریف فرما ہے. حسین سردار نانا کی پشت پر اس طرح نہیں بیٹھے تھے کہ حسین کا منہ قبلہ کی طرف تھا. نہیں حسین کا مصطفیٰ کا سر قبلہ کی طرف تھا. حسین کا سر صحابہ کی طرف تھا. حسین پشت مصطفیٰ پہ بیٹھ کر صحابہ کے صفوں کی طرف دیکھ رہے تھے. ایک صحابی نے سجدے سے سر اٹھایا. سامنے کیا دیکھا حسین بیٹھے دیکھا پھر سر سجدے میں رکھا. تھوڑی دیر گزری پھر سجدے سے اٹھایا. کیا دیکھا حسین ابھی بھی نہیں اترے.
نارائن قربان کر دو میں کیسے جملہ واضح کروں. صحابہ سر اٹھاتے تھے, سامنے حسین کی زیارت کرتے تھے, پھر سر سجدے میں سر اٹھاتے تھے, حسین کی زیارت کرتے تھے, پھر سر سجدے میں رکھ دیتے تھے. اچھا پھر جملہ مجھے کہنے دو. آج بدر 4 محرم کا طلوع ہوتا ہے, تھانوں میں درخواستیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ شیعوں کا جلوس ہماری گلی سے نہ گزرے, ہمارے محلے سے نہ گزرے, ہماری گلی سے نہ گزرے. جب تھانے دار پوچھتے کیوں نہ گزرے, وہ کہتے ہیں ہماری گلی میں مسجد ہے, یہ حسین حسین کرتے گزرتے ہیں, ہماری عبادت میں خلل آتا ہے, ہماری عبادت میں خلل آتا ہے, ہماری نمازیں ڈسٹرب ہوتی ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بندے حسین حسین کرتے گزرتے ہیں. کبھی اس بات کو تنہائی میں نہیں سوچا کہ صحابہ کی نماز کے دوران حسین کا ذکر نہیں, حسین اپنا وجود لے کر آ جائے, ان کی نماز باطل نہیں ہوتی. اللہ اللہ یا علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس کا مطلب حسن عمل کیا ہے؟ اللہ کو بھی ماننا ہے. جن کو اللہ منوا رہا ہے ان کو ماننا, جن کو اللہ نے منوایا ہے. میرے شیعہ سنی صاحبان قبر میں چلے جانا ہے. جن کو اللہ نے منوایا ہے اگر ان کو ہم نہیں مانیں گے, نہ ہماری نماز قبول ہے, نہ ہمارا روزہ قبول ہے, نہ ہمارا حج قبول ہے, نہ ہماری دینی زندگی, کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر ان کو نہ مانا گیا. جن کو اللہ دنیا میں اللہ منواتا رہا, یہ میرے نمائندے ہیں, اگر ان کو نہ مانا میں تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ ماروں. اللہ میں ان کو مانا, محمد علی سیدہ حسن حسین. بہت توجہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. انسانوں کا باپ آدم, ان کے بغیر نماز پڑھے واجب ہے, معافی نہیں ہے نماز کی, لیکن یہ سوچ کر نہ پڑھنا کہ یہ نماز بخشوا لے گی. آخری مدد گھر اٹھانا, نماز یہ سوچ کر نہ پڑھنا کہ یہ نماز بخشوا لے گی. روزہ یہ اس نیت سے مت رکھنا کہ یہ روزہ ہمیں جنت میں لے جائے گا. حج اس نیت سے نہ کرنا کہ حج ہمیں جنت میں لے جائے گا. جہاد اس نیت سے نہ کرنا کہ یہ جہاد ہمیں بخشوا لے گا. نماز پڑھو حکم ہے, روزہ رکھو اس کا حکم ہے, حج کرو اس کا حکم ہے, زکات دو اس کا حکم ہے. جو چیز تمہیں جنت میں لے جائے گی وہ نماز روزہ نہیں, وہ محبت محمد اور آل محمد ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بہت سے نمازی جہنم میں جائیں گے, بہت سے نمازی جو محمد اور آل محمد سے بغض رکھتے ہو, اندر محمد اور آل محمد کا بغض ہو, بندہ لاکھ سجدے کرتا رہے, بندہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے, اگر دل میں محمد اور آل محمد کی محبت ہی نہیں, یعنی ان کو کراس کر کے بندہ اللہ تک جانے کی کوشش کرے, محمد علی حسن حسین کو چھوڑ کر, ان کو کراس کر کے, ان کو چھوڑ کر جو بندہ ڈائریکٹ اللہ سے ملنا چاہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا, ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, کتابیں میرے پاس موجود ہیں. جب جنت سے نکالا گیا سرکار آدم علیہ السلام کو, جب آدم کو خلق کیا گیا تھا نا, جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی وہیں پہ ختم کرنے لگا. سرکار آدم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تھی, عرش پر کچھ اسماء کی تلاوت کی تھی. جو جانتے ہیں وہ بولیں گے میرے ساتھ, جو جانتے ہیں وہ بولیں گے. کچھ اسماء کی تلاوت کی تھی. جب اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا اگر تم اتنے ہی ہو تو یہ پڑھ کے سناؤ, ملائکہ نے کہا تھا ہم تو اتنے جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, پھر سرکار آدم علیہ السلام سے بات آپ کی سنے مجھے نتیجہ دینا ہے کہ آل محمد کے بغیر بخشش نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رہے, محمد اور آل محمد کے بغیر لاکھ نمازیں پڑھتے رہو, لاکھ حج کرتے رہو, زکات دیتے رہو, جہاد کرتے رہو, اگر محمد اور آل محمد کی محبت دل میں نہیں ہے, کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. جب سرکار آدم علیہ السلام نے آپ کی بولی تھی, پنجتن کے اسماء کی تلاوت کی تھی, پنجتن کے اسماء کی جب تلاوت کی تھی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, علی المرتضیٰ علیہ السلام, آخری بندے تک سر اٹھانا, سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا, مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام, مولا حسین عباس علیہ السلام, جب یہ پانچوں کی تلاوت کر چکے, اس وقت پیچھے سے ایک آواز آئی تھی جبریل کی. جبریل نے کہا تھا اے اللہ کا نبی یہ 5 نام یاد کر. آخری بندے کا سر اٹھانا, جبریل نے کہا تھا اے اللہ کا نبی یہ 5 نام یاد کر لو, کسی مشکل وقت میں کام آئیں گے. اللہ اکبر.
اکبر میرے شیعہ سنی سامان سارے اٹھانا. میں مرنے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں محمد آل محمد کی عزت عظمت کیا ہے. ہم شیعہ کیوں گن گاتے ہیں آل محمد کے؟ ہمیں پتہ ہے ان کے بغیر گزارا نہیں، ان کے بغیر بخشش نہیں. اگر ان کی محبت دل میں نہ ہوئی نمازیں منہ پہ ماری جائیں گے، اگر ان کی ولایت دل میں نہ ہو روزے پلٹا دیے جائیں گے، حج منہ پہ مارا جائے گا، کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اس دن کہا گیا تھا آدم یہ اسماء یاد کر لو، مشکل وقت میں آپ کے کام آئیں گے. انسانوں کا باپ آدم، انسانوں کے باپ کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ یہ 5 تن کے نام یاد کر لو. اللہ اکبر. انسانوں کے باپ آدم کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، یہ 5 تن کے نام یاد کر لو، کسی مشکل وقت میں کام آئیں گے، مشکل وقت میں کام آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے اسے مشکل کشا کہتے ہیں. جو مشکلات آسان کر دے، جو مشکل کو ٹال دے اسے مشکل کشا. اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، سرکار آدم علیہ السلام نے وہ 5 دن کے نام یاد کر لیے. پھر جب اللہ نے عرش جنت سے نکالا تھا، جب آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے تھے، پھر زمین پہ آ کے آدم علیہ السلام پریشان تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے تھے. جب اتنے پریشان رو رو کے برا حال سرکار آدم علیہ السلام، کتابیں میرے پاس بھری پڑی، سرکار آدم علیہ السلام اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ندی نالوں کی شکل میں پانی بہتا. آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے جو پکوے پرندے تاریخ بڑی بڑی ہے. معارج وہ میری لائبریری میں کتاب موجود ہے. سرکار آدم علیہ السلام، جناب آدم کہیں، جناب حوا کہیں، رو رو کے سرکار آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، مالک ہم نے اپنے نفوس پہ ظلم کر دیا، مالک تو معاف فرما دے. اگر تو نے معاف نہ کیا لنکونن من الخاسرین، ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. آخری بندے تک سار اٹھانا. اچھا دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے جناب آدم علیہ السلام. ایک دن سجدے میں سر تھا، بے نتیجہ دینے لگا. ایک دن سر سجدے میں سرکار آدم علیہ السلام کا اچانک شاید ذہن میں خیال آیا کہ جبریل نے کہا تھا، نہیں توجہ جناب، توجہ صاحبان، جملہ ذہن میں ہے. سجدے میں سر تھا جناب آدم علیہ السلام کا، ذہن میں خیال آیا جبریل نے کہا تھا کہ یہ 5 نام یاد کر لو، کسی مشکل وقت پہ کام آ گیا. اللہ سنت عالم دین نے اپنی کتاب نصرت المجالس میں لکھا کہ سرکار آدم علیہ السلام کے ذہن میں جب یہ خیال آیا تھا کہ جبریل نے کہا تھا کہ یہ 5 نام یاد کر لو، مشکل وقت میں کام آئیں گے. اب سرکار آدم علیہ السلام نے فوراً سجدے سے سر اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لحاظ پڑا. ماننے والے تجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ، تجھے علی مرتضیٰ کی عزت کا واسطہ، تجھے سیدہ پاک کی عزت کا واسطہ، تجھے حسن حسین کی عزت کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے. اب کتاب صاحب کتاب کہتا ہے کہ ابھی آمین کی نون ختم نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا نبی اللہ. اے اللہ کے نبی آدم تم پر سلام ہو. سرکار آدم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، سرکار جبریل. سرکار آدم علیہ السلام حیران پریشان تھے کہ کہنے لگے اے جبریل مدت کے بعد آج کیسے آنا ہوا؟ جبریل نے کہا پروردگار نے بھیجا ہے. یہ جملہ اس جملے پہ پہلے پورا پنڈال کے ہر بندے کی ہاتھ سے ہوا میں بلند چاہیے جملے پر. جبریل نے کہا اللہ کے نبی اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے کہا ہے جبریل جلدی کر جا کے میرے نبی سے کہہ اے آدم واسطہ اتنا بڑا دیا، واسطہ اتنا بڑا دیا، اتنا بڑا واسطہ دے کے مانگا کیا ہے؟ بس اپنی مغفرت. اوے ہوئے اے آدم اتنا بڑا واسطہ دے کر مانگا کیا ہے؟ بس اپنی مغفرت. اگر کتاب کا لفظ نہ ہوتے میں نہ پڑھتا. جبریل نے کہا اے آدم اللہ فرما رہا ہے اگر ان کا واسطہ دینا ہی تھا تو ان کا واسطہ دے کر بس اپنی نہیں قیامت تک اپنی پوری نسل آدم کی مغفرت مانگ لیتا، میں اللہ نے بھی کر لیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. سارے بولے حیدری علی علیہ السلام ادرکنا. اب سوچو انسانوں کے باپ آدم کا جب 5 تن کے بغیر گزارا نہیں، ہم کس بات کی مولی؟ اگر آدم کو بخشش چاہیے ہو تو محمد علی حسن حسین کا
واسطہ دیتا ہے تب جا کر. اب آج بندے بھولے بھٹکے پھر رہے ہیں جو آل محمد کو چھوڑ کے ڈائریکٹ جو اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں فضائل کی اور پڑھ لوں. میں محسوس کر رہا ہوں شاید میں آپ کی سماعت میں بہت نہیں مان رہا. بس آخری جملہ فضائل کے حصے کا آخری جملہ سنیں. بہت پڑھ لیجیے فضائل کے حصے کا آخری جملہ. دنیا سے بندہ چلا جائے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وارث ہیں, مصطفیٰ کی اولاد ہیں. اگر ہم مصطفیٰ کو مانتے رہے, مصطفیٰ کی اولاد کی محبت دل میں نہ ہوئی, محمد مصطفیٰ بھی انکار کر دیا ماننے. بندہ دنیا سے چلا جائے, جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی چھوڑ دینے لگا ہوں. بندہ جب دنیا سے چلے جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم چھوڑ کے جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے, اپنے بچے یتیم چھوڑ کے چلا جائے, تم میں سے کوئی بندہ اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, یتیم کے سر پہ تم میں سے کوئی بندہ ہاتھ رکھے گا تو یتیم کے سر پہ رکھا ہوا ہاتھ, جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا, ہر بال کے بدلے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا, تم پہ رحمتوں کا نزول بھی کرے گا, تمہارے درجات میں بلندیاں بھی اللہ عطا کرے گا. یہ جملہ کہنا چاہتے ہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, ہر بال کے بدلے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا, درجات میں بلندیاں بھی عطا کرے گا, رحمتوں کا نزول بھی کرے گا. جملہ کہنا چاہتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے فرمان پاک ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے گناہ معاف. آخری بندے تک سر اٹھانا یہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے. عام بچے کے سر پہ, اگر عام مومن کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے تو ہر بال کے بدلے گناہ معاف ہوں گے. کتنا بولو گے تو حق ادا ہوگا. اگر عام مومن کا بچہ ہو یتیم, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور اگر یتیم میں عبداللہ ہو, محمد مصطفیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ابو طالب ہو, پھر جتنے بال مصطفیٰ کے ابو طالب کے ہاتھ میں آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ گناہ بھی معاف کرے گا, رحمتوں کا نزول بھی کرے گا, درجات میں بلندیاں بھی عطا کرے گا. ساری تقریر مکمل ہوگی. آخری جملہ فضائل کا کہنا ہے. مصطفیٰ کے بالوں کا ذکر ہے, ایک جملہ پڑھ جو تک میرا پڑھ کے آ رہا ہوں, ابھی وہاں جملہ میں نے پڑھا, ذہن میں پڑھ جاؤ, کنجوسی نہ کرو. پتہ نہیں اگلی مجلس وہی سن سکے گا جو زندہ ہو. یہ فضائل محمد و آل محمد, ذکر محمد و آل محمد ہمارے عقیدے میں اس سے بڑی عبادت کرنی. نماز بھی تب قبول ہوگی اگر ان کی محبت دل میں ہوگی, روزہ حج زکات تب قبول ہوگا اگر ان کی محبت دل میں ہوگی. مامون رشید خلیفہ ہے, اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, بال مصطفیٰ ذہن میں کہ مصطفیٰ کے بال ابو طالب کے ہاتھ ہیں. مامون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. توجہ ہے جناب, آخری بندے سار اٹھانا, میں چھوڑ دینے لگا ہوں, زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ دیکھنا میرے کو. مامون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, یہ اچانک اس نے بہت اچھی خوشبو محسوس کی. دائیں بائیں دیکھنے لگا, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. بادشاہ ہے اپنے وقت کا اور متاثر ہو رہا ہے, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. دور سے ایک بندے ہاتھ کا اشارہ کیا. بادشاہ نے پوچھا یہ کون, اور کہا جسے تلاش کر رہے ہو, جسے تلاش کر رہے ہو, کیا مطلب. بندے نے دیکھا یہ خوشبو میرے پاس ہے. بندے کو پاس بلایا گیا, مامون نے بندے کو پاس بلا کے پوچھا کون سا عطر لگایا ہے, کون سی کستوری ہے تمہارے پاس, کون سے پھول ہیں جن کی یہ خوشبو آ رہی ہے. اب اس بندے نے کہا نہ کستوری, نہ عطر, نہ خوشبو, نہ پھول. اس نے کہا پھر یہ خوشبو کیسی ہے. اب اس بندے نے جیب میں ہاتھ ڈالا, جس بندے نے ابھی تک توجہ نہیں کی, آخری 2 منٹ رہ کے میری تقریر دیکھنا میرے, جس بندے نے ابھی تک پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, کون سا عطر لگایا تم نے, کون سی کستوری ہے تیرے پاس, کون سے پھول ہیں. اس نے کہا نہ پھول, نہ کستوری, نہ عطر, پھر خوشبو کہاں سے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, جیب سے ایک رومال نکالا, رومال کو کھولا, اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی, پھر ڈبی کے ڈھکن کو کھولا کے دیکھا جب ڈھکن کو کھولنا تھا پھر خوشبو آئی. اب پھر بادشاہ نے پوچھا اس میں ہے کیا. اس نے کہا تیرے نبی کے سر کے بال. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آخری عاشق مصطفیٰ سر اٹھایا میرے ساتھ, کہا تیرے نبی کے سر کے, بولو میرا, بال کتنے تھے ڈبی کے اندر, 7 بال. محمد مصطفیٰ یہ کہاں سے ملنے لیے. بندہ دیکھ کے لگا یہ نسل در نسل سلسلہ چلتے چلتے میرے تک آ گئے. ہمارے ابا و اجداد کے پاس یہ بال تھے مصطفیٰ کے.
जो मुझ तक आ गए, बात खत्म होगी मेरी। अब मैं गरीब हो गया हूं, मैं ये बाल बेचना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तू बादशाह है, ये बाल तू खरीद ले। उसने पूछा अच्छा ठीक है, कीमत? उसने कहा एक बाल 100 दिनार, 100 दिनार एक बाल को, 7 बाल 700 दिनार। बादशाह देख के उनके इतनी ज्यादा कीमत? उसने कहा आम बाल नहीं, मोहम्मद मुस्तफा के सर के बाल है। उसने कहा अच्छा चले ठीक है, मोहम्मद मुस्तफा के सर के बाल हैं, ले लेते। एक मशीर आगे बढ़ा, उसने मशीर ने आगे बढ़ के बादशाह के कान में सरगोशी की। उसने कहा ले ले, रख ले, काम आएंगे, लोगों को जियारत करवाया करेंगे। वैसे भी हमारे पास भी कोई चीज होनी चाहिए, हम भी साबित कर सके कि हम रसूल के वारिस हैं। हमारे पास भी कोई चीज होनी चाहिए ताकि हम साबित कर सके हम भी रसूल के वारिस हैं। उसने कहा ठीक है, रख लेते। कीमत तय हो गई, खजाने से पैसे दिए जाने लगे। तो जो है जनाब की नतीजा पेश करूं, मुस्तफा के सर के बाल, खुशबू आ रही है बालों से। जब पैसे खजाने से दिए जाने लगे, बादशाह ने फिर रुक रुक रुक, एक मिनट रुको। खजानची कैशियर रुक गया। उसने कहा अब क्या मसला? उसने कहा मसला ये है, पैसे तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये बाल वाकई मोहम्मद मुस्तफा के हैं? पैसे तो हम देते हैं, ये कैसे पता चले कि ये बाल वाकई ही मोहम्मद मुस्तफा के हैं? सबूत क्या है, दलील क्या है? हमने कोई रसूल देखे, हमें कुछ खुशबू का पता है, कैसे पता चलेगा कि ये बाल वाकई मुस्तफा के बाल हैं? एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा जी ऐसा करो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। तरीका क्या? उसने कहा मोहम्मद के बेटे इमाम रिजा को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह, इमाम रिजा को बुलाया जाए। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। अब जो बंदा नहीं बोल सकता इसके लिए जुमला कहना चाहता हूँ, जो पहले खुशबू आ रही थी, जब दरवाजा खुला दरबार का, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम जब दरबार में दाखिल हुए, वही खुशबू फिर आई, वही खुशबू शादी फिर आई। अब बादशाह ने इस्तकबाल किया, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम बढ़ते बढ़ते आगे तख्त के ऊपर कुर्सी रखी। आखिरी जुमला, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम तख्त के ऊपर कुर्सी पे आके मौला तशरीफ फरमा हुए। अब बादशाह ने कहा मौला सवाल ये था, ये बंदा 7 बाल लेके आया, ये कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाल, आपकी जद्द अमजद के बाल हैं। मौला हमें नहीं यकीन, हमें नहीं पता कि बाकी आपकी जद्द अमजद के बाल हैं। मौला कैसे पता चलेगा? ये आप बता सकते हैं, क्योंकि आपकी जद्द अमजद के बाल हैं, आपके नाना पाक के बाल हैं, ये आप बता सकते हैं कि क्या वाकई ये बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। अब 2 रिवायात है यहाँ। एक रिवायत में मिलता है कि मौला इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने वो बाल उठाए, सूंघा, खुशबू चेक करके 3 बाल अलहदा किए, 4 बाल अलग रखे। दूसरी रिवायत में मिलता है कि मौला ने खुशबू सूंघे बगैर हाथ का इशारा करके कहा ये 3 अलहदा करो, ये 4 अलहदा करो, ये 3 अलहदा 4 अलहदा करके। अब वो मामून रशीद जो खलीफा था उसने कहा मौला इसका क्या मतलब, ये 3 अलग कर दिए, 4 अलग कर दिए, वजह क्या है? इमाम अहमद तुम बताना ये चाहते हैं ये जो 4 बाल हैं ये मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं। खत्म 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 होगी बटे। ये 3 बाल मेरे नाना के नहीं, ये 4 मेरे नाना के हैं। मौला आपको तो पता चल गया कि ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 बाल आपके नाना के नहीं। मौला हमें कैसे यकीन आए कि वाकई ये 4 आपके नाना के हैं? जब कहा ना हमें कैसे यकीन आए, आप मौला को जला लाए। बोला मैं आग जलाई जाए, बोला मैं आग जलाओ, आग जलाई गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने 3 बाल जो फरमाया था ये मेरे नाना के नहीं, 3 बाल उठाए, इमाम ने आग के करीब किए, तीनों के तीनों बाल जल गए, तीनों के तीनों जल गए। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने वो बाल उठाए, आग के करीब के तीनों जल गए। जब जल गए अब हैरान हुआ बादशाह देख के, वो 4 बालों की तरफ नजर। अब इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने वो 4 बाल उठाए, आग के करीब किए, आग बुझ गए। मुस्तफा के बाल, मोहम्मद मुस्तफा के सर के बाल, मोहम्मद मुस्तफा के सर के बाल। पहले जो 3 बाल आग में डाले थे बाल जल गए, जो अब 4 बाल उठा के आग में रखे आग बुझ गई। इमाम फरमाया ये मेरे नाना के बाल हैं। अब बादशाह परेशान होकर हैरान होकर कहने लगा अच्छा मौला ये बाल आपके नाना के बाल आग को बुझा देते हैं,
آپ کے نانا کے بال آگ کو بجھا دیتے ہیں. اب جلال آئے امام کے چہرے پہ. امام جاہلو تم نے ہمیں سمجھا ہی نہیں. اب گھر جا کے سوچنا تمہاری سمجھ میں میرے نانا کے بال نہیں آ رہے, آگ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ سارے بولو حیدری. مصطفیٰ کے بال تمہاری سمجھ میں نہیں آئے, مصطفیٰ کی آگ کیسے سمجھ؟ اس کا مطلب ہے اگر محمد کے بال آگ بجھا دیتے, جہاں محمد کی بال آ جائے وہاں آگ نہیں رہتی. یہ دنیا کی آگ ہے. پھر یہ ذہن میں سبق لے جانا, اگر قبر کی آگ سے بچنا ہے, جہنم کی آگ سے بچنا ہے, پھر محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کی محبت دل میں. ان کے بال بھی آگ بجھا دیتے ہیں, آل کی کیا کہنے. شہید دنیا سے چلا گیا, یقیناً اچھا کفن پہنایا گیا ہوگا, پروٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ تدفین کی گئی ہوگی, عزت کے ساتھ دفن کیا ہوگا, عزت کے ساتھ کفن پہنایا گیا ہوگا. ہم اس غریب کو کفن نہیں پہنائے جس نے حسین کو کسی نے دفن نہیں کیا, حسین کو کفن نہیں پہنایا گیا. میدان محشر میں جب ہر بندہ اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا, میری مائیں بہنیں مجھ سے زیادہ پردے میں ہیں, ماتمی آزادار عاشقان محمد و آل محمد سامنے تشریف فرما ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضیٰ میدان محشر میں ہر بندہ جب قبر سے اٹھ رہا ہوگا نا, علی المرتضیٰ بھاڑے مار کرے گا. جملہ کہنا چاہتے ہوں, بہت لمبا میں نہیں پڑھنا چاہتا, بس ایک دو جملے مصاحب کے پڑھ کے میں اجازت لینے لگا. بہت زیادہ میں نے آپ کو زحمت دی ہے, بس ایک جملہ مصاحب کا سنو اور اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا. زیادہ لمبا نہیں, بس ایک جملہ مصاحب کا سنو, اسی پہ مجلس تمام کر دیں گے. کتابوں میں ملتا ہے کہ جب بروز محشر ہر بندہ اپنی قبروں سے اٹھ رہا ہوگا, مولا علی علیہ السلام اپنے سردار آقا مولا محمد مصطفیٰ کے گلے سے لگ کے علی بھاڑے مار کے روئیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علی رو فرمائیں گے, اے میرا آقا مولا محمد مصطفیٰ, میدان محشر میں ذرا نظر دوڑائیے, غریب سے غریب بندہ بھی اور کفن پہن کے کھڑا ہو رہا ہے, وہ کربلا دیکھیے میرا غریب حسین, اور جو بغیر کفن کے, اور جسے کربلا میں, اور جسے کسی نے کفن نہیں لیا, وہ کسی نے دفن نہیں کیا, اور بغیر کفن کے, اور زخموں سے چور چور, اور میرا حسین بغیر کفن کے اٹھ رہا ہے. ہزارانی امام مظلوم کربلا چھوڑ دیے میں نے, بس آخری جملے اسی پہ چھوڑ رہا ہوں, لمبا مصحف نہیں پڑھنا مجھے. حسین سردار کو بے کفن اٹھتے ہوئے دیکھ کے محمد بھی روئیں گے, علی المرتضیٰ بھی روئیں گے. اس سے بڑا قیامت کا جملہ جب حسین اٹھیں گے, حسین اٹھ کے علی سے بھی زیادہ روئیں گے, مصطفیٰ سے بھی زیادہ روئیں گے. اب علی مصطفیٰ حسین کو سینے سے لگائیں گے, منہ چون کے پوچھیں گے, ہے حسین ہم تو تیری غربت پہ رو رہے تھے, حسین تو کیوں رو رہا ہے؟ حسین رو کے کہیں گے, بابا علی اے نانا مصطفیٰ, میں آپ کا بیٹا حسین ہوں نا, میں بے کفن کھڑا ہو رہا ہوں, آپ میری غربت پہ رو رہے ہیں. وہ ذرا شام میں دیکھیے, اور میری 4 سال کی بیٹی, اور جو بغیر کفن نہیں, اور جس کے کان بھی زخمی, اور جس کے رخسار بھی زخمی, اور جس کے کانوں سے خون, اور جس کے ہاتھوں میں رسیاں, اور میری سکینہ, اور جو اب تک قیدن ہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. محمد